بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہما کورس کے اندر آپ کا پھر سے ایک مرتبہ خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کی کلاس کے اندر بھی آپ نے چند مخارج کو سیکھا تھا، اور آج کی کلاس کے اندر بھی آپ چند مخارج کو سیکھیں گے، اور امید ہے کہ آپ نے کل کی کلاس کو بھی بہت اچھی طرح پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور بہت زیادہ پریکٹس کی ہوگی، اور آج کی کلاس کے اندر بھی آپ بہت اچھی طرح دھیان سے اس کلاس کو سماعت فرمائیں گے، سنیں گے دھیان سے، اور جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی ان کو آپ کاپی کے اندر بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح آپ سمجھ بھی سکتے ہیں، اور سمجھ کر کے پھر آپ ان پر پریکٹس بھی کرتے رہیں۔ اور آج کے کلاس کے اندر بھی آپ چند مخارج کو انشاءاللہ تعالی بہت اچھی طرح جانیں گے، یعنی ان کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ مخارج جو ہے ان کا تعلق کہاں کہاں سے، کس چیز سے، اس کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالی میں سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ بہرحال اب آج کی کلاس کی طرف ہم چلتے ہیں، اور آج کی کلاس کو دیکھیں گے کہ آج کا ہمارا جو ہے جو آج کے مخارج ہے وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا مخرج جو ہے وہ قاف کا ہے، یعنی بڑے والے کاف کا۔ مخرج نمبر 5، لحات زبان کے متصل کی جڑ، اس سے جو ہے قاف ادا ہوتا ہے۔ لحات کس کو کہتے ہیں؟ آگے بھی بہت سارے اس کے معنی آ رہے ہیں، اور وہاں بھی میں آپ کو ان حروفوں کے مخارج کی جو جتنے بھی مخارج ہیں اس کے اندر پہ آپ کو بہترین اور جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہوگی اس کو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ یہاں پر آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لحاظ کس کو کہتے ہیں۔ لحاظ زبان کے اس حصے کو کہتے ہیں۔ لحاظ سے آپ پریشان نہ ہو، زبان کا وہ حصہ جو گلے کی جانب ہوتا ہے، گلے سے اٹیچ ہوتا ہے، ٹچ ہوتا ہے لاسٹ پہ، اس کو لحاظ کہا جاتا ہے۔ لحاظ یہ جو ہے اس زبان کے حصے کو کہتے ہیں جو گلے سے ٹچ ہوتا ہے۔ لحاظ زبان کے متصل کی جڑ، اور یعنی گلے کی جانب سے، وہاں سے جو ہے قاف ادا ہوتا ہے۔ اب ہم اس قاف کو اس طرح پڑھیں گے، قاف قاف۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زبان جو ہے اندر سے ہل رہی ہے، یعنی گلے کی جانب سے جو ہماری زبان ہے وہ حرکت کر رہی ہے۔ قاف لحاظ۔ اب آپ نے سمجھا کہ زبان کا وہ حصہ جو گلے کی جانب ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے وہ حصہ ہلے گا، اور وہاں سے جو ہے ہم قاف کو ادا کریں گے، بڑے والے قاف کو، جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، یہ والا قاف وہاں سے ادا ہوتا ہے، زبان کی شروع گلے کی جانے والے حصے سے۔ اور اب جو ہے مخرج نمبر 6، یہ بھی قاف کا ہے، یعنی قاف اور کاف، اس میں بہت ڈفرینس ہے، اس میں فرق ہے۔ اب آپ کاف کو جانیں گے۔ اب چھوٹے والے کاف کا مخرج کیا ہے دیکھ لیجیے۔ اگر آپ نے بڑے والے کاف کے مخرج کو سمجھا ہوگا، چھوٹا والا کاف جو ہے اس کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ بڑے قاف کے مخرج سے، یعنی بڑا والا کاف جو ہے اسی کا یہاں سے میں نے لکھا ہے، قاف کے مخرج سے متصل، یعنی قاف کا جو مخرج ہے اس سے ملا جلا جو ہے یہ کاف کا مخرج ہے۔ متصل منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی جو بڑا والا قاف ہے تھوڑا سا ہٹ کر، یعنی زبان کی جڑ کا نچلے والا حصہ اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا اوپر والا حصہ جو ہے وہاں سے جو ہے چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے، یعنی کاف قاف۔ اب اس میں جو فرق ہے مطلب کے اعتبار سے بھی اس قاف میں فرق ہے، یعنی اس قاف کو جب ہم لکھیں گے تو اس سے ہم قلب جب لکھیں گے اس سے دل مراد ہوتا ہے، یعنی ترجمے کے اعتبار سے بھی آپ قرآن پاک میں غلطی کریں گے اگر آپ کو بڑے کاف اور چھوٹے کاف کے بارے میں معلومات نہ ہو۔ اگر آپ بڑے کاف اور چھوٹے کاف کو اس مخرج سے ادا نہیں کریں گے، اپنی جگہ سے ادا نہیں کریں گے، تو آپ دونوں کاف میں پھر غلطی کر بیٹھیں گے، یعنی بڑے کاف کو اپنی جگہ سے جب آپ نہیں نکالیں گے، چھوٹے کاف کو جب اپنے اس مخرج سے نہیں نکالیں گے تو آپ غلطی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی، جب ہم لکھیں گے مثال کے طور پر میں لکھ رہا ہوں قلب، اس کا معنی جو ہے دل، یہ بڑے والے کاف کا ہے، یعنی اس کا بڑے والے کاف کا معنی قاف سے، قلب سے دل ہے۔ اب نیچے چلتے ہیں اس کاف کے بارے میں، یعنی اس کاف کے بارے میں آپ یہاں جان لیجیے۔
कल्बुन, यहाँ इसका माना जो है एक कुत्ता है। अब देख लीजिए, अगर आपने इस वाले काफ को इस वाले काफ में मिक्स कर लिया, यानी मिला लिया, ये काफ जो है इस काफ को यहाँ पर पढ़ा कुरान पाक में, मिसाल के तौर पर आप 15वें पारे के अंदर जाइए, वहाँ जो है सूरह कहफ है, और सूरह कहफ के अंदर जो है ये उस कुत्ते का जिक्र है जो असहाबे कहफ का था। वहाँ पर जो है इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कल्बुन ज़िराइहि बिल वसीद। अगर आपने वहाँ पर कल्बुन पढ़ लिया, यानी बड़ा काफ पढ़ लिया, गोया कि आप उस कुत्ते की जानिब कुत्ते का जो है तर्जुमा बदल करके दिल कर लेंगे। या अगर आपने यहाँ पर इस काफ में गलती कर ली, यहाँ पर आपने बड़े काफ को मिला लिया, मिक्स कर लिया, तो ये कल्ब जो है ये दिल बनेगा और वो कुत्ता बनेगा। इसलिए आप यहाँ से भी समझे होंगे, इस इशारे से भी, कि मखारिज का सीखना, मखारिज का समझना, मखारिज के अंदर महारत को हासिल कर लेना और फिर इनको समझ करके इन पर प्रैक्टिस कर लेना हर मुसलमान के लिए कितना ज़रूरी है, जो कुरान पाक को पढ़ घर बैठे सही करना चाहते हो, या कहीं भी किसी उस्ताद के पास भी जा कर के मकतब में, मदरसे में पढ़ना चाहते हो, तो जब तक आप इसको अच्छी तरह महारत के साथ इस पर महारत हासिल नहीं करेंगे, इसको सीखेंगे नहीं, तब तक आप इनमें गलती करते रहेंगे। और उम्मीद है कि इस क्लास को भी आपने बहुत अच्छी तरह समझा होगा, और मैंने बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो, आपको कोई बात अच्छी तरह समझ में नहीं आई हो, या कि समझाने में कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या कोई ऐसा मैंने लफ्ज़ या कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया है जो आपकी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छी तरह कुरान पाक को समझने की, पढ़ने की और पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।